آئے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں سب کو میرا سلام۔ ان دنوں میں لوگ خوشی مناتے ہیں اور ایک دن کو بڑا دن کہتے ہیں، یہ بہت بڑا دن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خدا نے ایک بہت بڑا کام انسان کے لیے کیا ہے، ایک بہت بڑی دعوت ہے خدا کی محبت کی، جو قبول کر لے تو جو خوشی اسے نصیب ہوتی ہے اسے وہ بھول نہیں سکتا اور اس دن کو یاد رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی خوشی ہے جو آسمان پر منائی جاتی ہے ہر روز، اور اس دنیا میں جنہیں اس خوشی کا تجربہ ہوا ہے وہ ایک دن اکٹھے ہو جاتے ہیں تمام دنیا میں اور خدا کا شکر کرتے ہیں، خوشی سے اس کی عبادت کرتے ہیں، خوشی سے اس کے حضور جھکتے ہیں، اس کی مہربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ خدا کرے ان دنوں میں آپ کو ہر قسم کی خوشی خدا کے حضور سے نصیب ہو۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے عزیزوں، خداوند کے پیارو، آج پھر مجھے موقع ملا ہے کہ آپ سے بات کروں، یاد دلاؤں خدا کی محبت آپ کے لیے۔ معلوم نہیں کب سے آپ سنتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ آخری موقع ہو میرے لیے، ہو سکتا ہے آج پہلی دفعہ کوئی سن رہا ہو، اور آج ہی کا دن اس کی زندگی کا ایک ایسا دن ہو جائے کہ اس کی خوشی یہاں بھی ہو اس دنیا میں، اور وہ خوشی آسمان تک پہنچے، اس کے ساتھ رہے ہمیشہ تک۔ ان دنوں میں جس لوگ، حالانکہ دن تو بہت برے ہیں، جیسا بتایا گیا برے دن آئیں گے، ہر قسم کی برائی جیسے بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن خدا کا شکر ہے ایک آسمانی خوشی کا ذکر ہے خدا کے کلام میں، اور وہ خوشی آسمان کی ہے جو زمین پر اتری ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ خدا جو انسان کو پیار کرتا ہے، جسے اس نے اپنی صورت پر بنایا ہے، ایک ایسی بات اس کے اندر رکھی ہے جس کی وجہ سے اس کا خدا کے ساتھ تعلق سمبند ہو سکتا ہے۔ خدا اسے دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، اسے برباد کرنا نہیں چاہتا۔ تو جب اس نے یہ دیکھا ہے کہ انسان اس سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، گناہ اس کو برباد کر رہا ہے، تو خدا ہمیشہ سے ہاتھ بڑھا کے انسان کو بچاتا رہا ہے۔ پھر خدا کے کلام میں جیسے بتایا گیا تھا، ایک وہ دن آیا جب اس کا کلام جس کے وسیلے سے سب کچھ پیدا کیا ہے، وہ انسان کو بچانے کے لیے وہ کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے، جیسے آواز میں ظاہر ہوا ہے اور طرح طرح سے اس کا ظہور ہوتا رہا ہے۔ بتایا گیا تھا آخر میں کلام جسم میں ظاہر ہوا،
اور اس کی بڑی بھاری خوشی ہے جو آسمان پر منائی جاتی ہے، کیونکہ اس کے جسم میں ظاہر ہونے کا مقصد خدا کا اتنا پیارا اور جلالی ہے جسے خدا ہی سمجھتا ہے، انسانوں پر ظاہر کر دیتا ہے کہ کیوں اس نے انسانی جسم میں اپنے کلام کو ظاہر کیا، کیوں اس نے جسم کو اوڑھ لیا، دیہ دھاری ہو گیا، وہ جو بے حد ہے محدود کیوں ہو گیا، سیمت کیوں ہو گیا، خدا جانتا ہے۔ اور جب ایماندار اس کے پاس آ جائیں اور پہچان لیں اور ان کی آنکھیں کھل جائیں، تب وہ جان سکتے ہیں اس بہت بڑا بھید، کیوں خدا نے ایسا کیا، کیوں اسے یہ منظور ہوا کہ اس دنیا میں آئے، انسانوں کے بیچ میں انسان بن کے، یہ کیوں ہوا۔ اس کی خوشی کا ذکر ہے لوکا کی انجیل میں، اور دیکھتے ہیں یہاں دوسرے باب میں اس بات کا ذکر ہے، لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب ہے، اور دیکھو کیسے آسمان پر یہ خوشی منائی جا رہی ہے۔ دنیا میں تو کہتے ہیں نا بڑا دن بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن دیکھو یہ تو آسمان پر منائی جاتی ہے خوشی، اور وہ کون سا دن تھا شکر ہے خدا کا کسی کو معلوم نہیں، لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ وہ دنیا میں آیا، جسم میں ظاہر ہوا۔ تو دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، بیچارے غریب لوگ تھے، معمولی لوگ تھے۔ خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکر، وہ نہایت ڈر گئے، مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، ڈرو مت، ڈرو مت، ڈرو گناہ سے، خدا سے نہیں۔ خوشخبری ہے تمہارے لیے، جو خدا کا ڈر ہے وہ اور قسم کا ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تم کو بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی خوشی نہیں ہے، یہ بہت بڑی خوشی ہے۔ کیا ہے خوشی؟ جو ساری دنیا کے لیے، ساری امت کے لیے ہوگی۔ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ خدا کا شکر ہے تمہیں موسیٰ کے ذریعے سے شریعت بخشی گئی، لیکن کوئی اس پر عمل کرنے میں پورا نہیں اترا ہے، گر گیا ہے انسان، اور وہ چلاتا ہے خدا کے حضور اب کیا کروں۔ تو یہ جو آیا ہے یہ نجات دینے کے لیے آیا ہے، منجی خداوند مسیح۔ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی، نجات دینے والا پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند۔ اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں، بچہ کلام ایک بچے کی صورت میں آ گیا ہے، لپٹا ہوا چرنی میں پڑا پاؤ گے، اور یک ایک دم اچانک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ، بڑی بڑی بھیڑ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی۔ ایک فرشتے نے خوشخبری دی، فرشتے آ گئے ہیں، ایک لشکر فرشتوں کو ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اور وہ شکر گزاری اور حمد کر رہے ہیں خدا کی کہ عالم بالا پر خدا کی حمد ہو، زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اس خوشخبری کا تعلق خدا سے ہے، اس خوشخبری کا تعلق انسان سے ہے۔ معلوم نہیں کبھی یہ خوشخبری سنائی گئی تھی، لیکن خدا کا شکر ہے یہ ایسی خوشخبری ہے جو تمام دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا انجیل کی منادی، خوشخبری، خوشی کی خبر تمام دنیا میں سنائی جائے گی، ساری قوموں کو سنائی جائے گی، سنائی جا رہی ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ جس کسی کی زندگی میں کلام کے جسم میں ظاہر ہونے کی وجہ، مقصد پورا ہو رہا ہے کہ کیوں وہ کلام جسم میں ظاہر ہوا، کیوں ہوا، کیا سبب ہے، کس وجہ سے، تو جو جن کی زندگی میں خدا دیکھتا کہ یہ مقصد پورا ہو گیا ہے، آسمان پر خوشی منائی جاتی۔ وہ بھی خوش ہوتا ہے جس کی زندگی میں خدا کا مقصد پورا ہو جائے، کیونکہ وہ نجات دینے کے لیے آیا ہے، تو جسے نجات حاصل ہو جائے وہ تو خوش ہو ہی رہا ہے، لیکن خدا کی خوشی سے بھی اونچی ہے، آسمان پر خوشی منائی جاتی۔ وہ خوشی جو اس دن سنائی گئی تھی جب وہ اس جسم میں ظاہر ہوا ہے، وہ خوشی ہر روز آسمان پر منائی جا رہی ہے۔ کس طرح؟ جب کسی کی زندگی میں خدا کا کلام اترتا ہے، اسے دکھائی دے جاتا ہے کہ میں سب کچھ کرنے کے بعد بھی جانتا ہوں کہ میرے پاس نجات نہیں ہے،
میرے پاس کوئی امید نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں کہ کیا کروں، اس بدن سے، گناہ کے بدن سے میں کیسے چھوٹوں، کیونکہ جو گناہ کرتا وہ گناہ کا غلام ہے، تو میں کیسے اس غلامی میں سے نکل جاؤں، گناہ کی غلامی میں سے نکل کے اپنی خوشی سے خدا کی مرضی کا غلام کیسے بن جاؤں، اس موت سے نکل کر اس زندگی میں کیسے داخل ہو جاؤں جس زندگی میں خدا کی حمد اور تمجید کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کیسے کروں میں؟ ان کی زندگی میں جب خدا کی نجات آتی تو وہ تو خوش ہوتے ہی ہیں، آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے۔ خدا یسوع مسیح پر لوگ اعتراض کرتے تھے، راست باز لوگ بہت ناراض تھے کہ تو گناہ گاروں سے ملتا ہے، ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح بتا رہا کہ یہ تو وہ خوشی ہے جسے تم نہیں سمجھ سکتے، تم جو اپنی راست بازی کی غلامی میں ہو، تم جو اپنی راست بازی کے اندھیرے میں ہو، تم نہیں سمجھ سکتے، تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ گناہ گار کیوں میرے پاس آ رہے ہیں، کیوں میری باتیں سن رہے ہیں۔ ضروری بات نہیں ہے کہ یہ جسم کی بیماریوں سے آزاد کیے جا رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ایک بیماری اندر بھی ہے۔ جب میرے پاس آتے ہیں، ان کا کلام سنتے ہیں، تو اندر کی بیماری سے شفا مل رہی ہوتی ہے ان کو، تو یہ کیوں آتے ہیں اور میں ان کے پاس کیوں جاتا ہوں، میں ان کے گھروں میں کیوں کھانا کھاتا ہوں؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس خوشخبری کا تعلق ہے اس سے جو آسمان پر منائی جاتی۔ تم ان کو خوش دیکھ کے ناراض ہوتے ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ ان کی خوشی کو دیکھ کے آسمان پر خوشی منائی جا رہی۔ دیکھتے ہو کتنے خوش ہیں یہ گناہ گار میرے پاس آ کے، یہ بدکار میرے پاس جنہیں تم بدکار کہتے ہو، یہ لاچار، یہ نا امید میرے پاس آ کے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس خوشی کا ایک جھلک ہے جو خدا کے دل میں ہے۔ آسمان پر یہ خوشی منائی جاتی ہے، تمام دنیا میں خدا کا شکر ان بہن بھائیوں کے لیے۔ معلوم نہیں آپ کیسے بڑا دن مناتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، مجھے نہیں معلوم۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ دنیا میں ایک بڑی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے ان لوگوں کی، اب بڑھتی چلی جا رہی ہے جو اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ خدا نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے اور اس کے آنے کا مقصد میری زندگی میں پورا ہو گیا ہے۔ کیا مقصد؟ خدا یسوع مسیح نے ایک بہت پیاری بات کہی تھی اپنے شاگردوں سے، اس کا ذکر ہے لوکا کی انجیل کے 10ویں باب میں۔ 70 آدمی تھے، خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آئے تھے، اس کے شاگرد تھے، تو اس نے ان کو کہا کہ جاؤ، یہ جو آس پاس کے گاؤں ہیں ان میں جا کے تم بتاؤ، گواہی دو، میرے بارے میں ان کو بتاؤ، میرے سے پہلے تم جاؤ۔ تو وہ گئے، لوٹ کے آئے تو بڑے خوش، بڑے خوش، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی عجیب بات دیکھی، یسوع مسیح کا نام لیتے تھے بدروہیں بھاگ رہی تھی، تیری وجہ سے، تیرے نام کی وجہ سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح ان کو بتا رہا کہ بدروہوں کا تمہارے تابع ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا تمہارا خدا کے تابع ہو جانا ہے۔ تم خدا کے تابع ہو جاؤ تو آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے، اور وہ جو تابع دار ہیں ان کے، خدا کے حکم ماننے والے، اس کے ماتحت ہیں، اس کے آدھین ہیں، تمہیں معلوم ہے آسمان پر ان کے لیے کیا کیا جاتا؟ ان کا نام لکھ دیا جاتا۔ اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام زندگی کی کتاب میں لکھے جا چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو خدا نے کیا ہے۔ اور ان دنوں میں وہ لوگ جو سچ مچ متلاشی ہیں، تلاش کر رہے ہیں، سچائی کی تلاش کر رہے ہیں، وہ آ کے بتا رہے ہیں کہ ایک عجیب قسم کی خوشی ہمیں خداوند نے بخش دی ہے، اور وہ اس بات کی ہے کہ ان کا نام آسمان پر لکھا جا چکا ہے۔ ان کو معلوم ہو گیا ہے میرا نام آسمان پر لکھا جا چکا ہے۔ وہ دنیا میں نام نہیں کماتے، بہت سارے لوگ ہیں خدا نے ان کو بڑا نام بخشا ہے، شکر ہے، لیکن وہ نام یہیں رہ جائے گا۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ایمانداروں کو ایک نیا نام لکھے گا، ایک نیا نام ان کو بخشا جائے گا۔ میرا نام میرے ماں باپ نے نہیں رکھا تھا، میرے دادا تھے، ان کا نام تھا ڈیوڈ مینویل۔ میری پیدائش سے پہلے انہوں نے میرے پاپا کو، جیمز مینویل کو، یہ کہا تھا کہ لڑکا تمہارے گھر میں پیدا ہوگا تو اس کو میرا نام دے دینا۔ میں تو اس لائق نہیں تھا، وہ تو ان کو تو بہت زیادہ خدا کا کلام آتا تھا، وہ خدا کے خادم تھے، میں تو اس لائق نہیں۔ ڈیوڈ مینویل ان کا نام تھا،
انہوں نے مجھے اپنا نام دیا تو میں اتنا کئی دفعہ خوش ہوتا ہوں، شکر کرتا ہوں خدا مجھے یہ نام بخشا گیا، میرے پاپا نے میرا نام یہ رکھ دیا۔ لیکن ایک اور نام ہے، یہ نام آسمان پر لکھا گیا، ہاں یہی نام ہے، اس لائق نہیں ہوں میں، ایسے ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ اے خدا تیرا شکر ہے تیرے کلام کے لیے جو جسم میں ظاہر ہوا، اس کی وجہ سے میرے جسم میں تیرا اختیار ہو گیا ہے۔ اب میں نے اپنا بدن تیرے حضور، لکھا ہوا ہے نا، ایسا لکھا ہے، پس اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ پسند آتی ہے بات خدا، یہی تمہاری معقول عبادت ہے، یہی تمہاری۔ تو خدا کا شکر ہے وہ جسم میں اس لیے ظاہر ہوا تھا تاکہ ہم خدا کی محبت کو پہچان کے اپنا بدن اس کے سپرد کر دیں، اور ہر روز یہ کہا کریں اے خدا اس بدن میں میری مرضی پوری نہ ہو، تیری مرضی پوری ہو۔ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو، میں اس زمین کا حصہ ہوں، اس میں تیری مرضی پوری ہو۔ یہ دیکھ کے نا، جب کسی کی یہ دل کی آواز خدا سنتا ہے تو اس سے رہا نہیں جاتا، خدا سے رہا نہیں جاتا۔ فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ لوکا کی انجیل میں دیکھنا 15ویں باب میں، تو جہاں وہ لوگ اعتراض کر رہے تھے نا، راست باز لوگ، ایک ہی گناہ گار آگے اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے، کتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے، ہم تو انہیں منہ نہیں لگاتے، یہ تو خدا کی کیا جانتے ہیں، یہ موسیٰ کی شریعت کے بارے میں ان کو پتہ ہی کیا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ تو جاہل لوگ ہیں، یہ تو گناہ گار لوگ ہیں، یہ اس کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ 15ویں باب میں ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو سمجھایا، پیار سے سمجھایا۔ 3 جگہ اس خوشی کا ذکر ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک گناہ گار کے باعث آسمان پر خوشی منائی جاتی، یہ جو 15واں باب ہے اس کی 7ویں آیت میں ہے پہلے اس کا ذکر، تو دیکھو کیا لکھا ہے، 15واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، وہ سوچتے نہیں ان کو توبہ کی ضرورت ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا راست باز سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ راست باز تو ہم ہیں، لیکن ہمارے اندر تو اور ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا راستہ راست نہیں ہے، ٹیڑھا ہے، جا رہے تھے ادھر ادھر کو ہو گئے ہم۔ ان کے نسبت وہ کہتے ہیں ہمیں توبہ کی کوئی ضرورت نہیں، جنہیں جو ایسے جو سمجھتے ہیں ان کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کے مقابلے میں ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ جو خوشی ہم دنیا میں مناتے ہیں، اس سے زیادہ خوشی آسمان پر ہوتی ہے اس کے لیے جو گناہ گار توبہ کر لے، کہہ دے آ کے یسوع مسیح سے مجھے تیری نجات کی ضرورت ہے، میرے گناہ کا بوجھ اتنا زیادہ مجھ پر ہے کہ میں کچلی جا رہی ہوں، خدا ان سے اٹھا لیتا بوجھ کو۔ میں تو اسی لیے آیا ہوں، وہ اسی لیے آیا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے۔ جب وہ گناہ اٹھا لیتا، اس کی جان میں جان آتی گناہ گار کی، سیدھا کھڑا ہو جاتا، سر جھکا کے اسے سجدہ کرتا ہے، پھر خدا اس پر ظاہر کر دیتا کہ وہ کون ہے، پھر وہ گر پڑتا اس کے قدموں میں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو کون ہے۔ پھر آسمان پر خوشی منائی جاتی کیونکہ خدا یسوع مسیح کا مقصد اس گناہ گار کی زندگی میں پورا ہو گیا۔ ایک گناہ گار کے باعث جو توبہ کی ضرورت محسوس کر رہا ہے، تنگ ہے اپنی زندگی سے، آسمان پر خوشی منائی جاتی اس کے لیے، زمین پر نہیں کوئی خوشی مناتا، ہاں وہ شخص مناتا اپنے دل میں، لیکن وہ خوشی آسمانی خوشی کی ایک جھلک ہوتی ہے۔ پھر یہ دیکھو ایک اور جگہ لکھا ہوا، وہی اسی میں 10ویں آیت میں تم سے کہتا ہوں اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی منائی جاتی، خوشی منائی جا رہی ہے اور فرشتے دیکھ رہے ہیں، اور اس شخص کو دیکھتے ہیں، اس عورت کو دیکھتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ کس قسم کا انسان تھا یہ کس قسم کی عورت تھی، ان کو معلوم ہے گناہ کی دلدل میں سے کھینچ کے نکالا اسے، اس بدکار کو کہاں سے نکال کے لے کے آیا، ان کو سب دکھائی دیتا، لیکن وہ خوشی اس لیے منا رہے ہیں کیونکہ وہ بچ گئے۔ فرشتے خوشی مناتے۔ اگر آج آپ توبہ کر کے خدا یسوع مسیح سے کہو مجھ پر رحم کر دے، ارے فرشتے خوشی منائیں گے آپ کے لیے، آسمان پر خوشی ہوگی۔ خوشی منانے والے کون ہیں؟ فرشتے نہیں، فرشتے نہیں ہیں، ان کے سامنے خوشی منائی جاتی، اس خوشی کی وجہ سے فرشتے بھی خوش ہوں گے، لیکن خوشی منانے والا کون ہے؟
پہلی جگہ لکھا نا آسمان پر خوشی منائی جائے گی، دوسری جگہ لکھا فرشتوں کے سامنے خوشی منائی جائے گی۔ یہ خوشی کون مناتا؟ ارے خوشی تو وہ مناتا ہے جس نے آپ کے لیے یہ نجات کا سارا بندوبست کیا ہے، جس نے اپنے آپ کو ایسے پیش کر دیا آپ کے سامنے اور یوں کہہ دیا کہ یہ بیٹی اپنے گناہ مجھے دے دے، میں اپنے اوپر لاد لوں گا۔ اے میرے بیٹے آ، اپنی بدکاریاں مجھے دے دے، دیکھ میری صلیب۔ یہاں تجھے یاد آئے گا کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ میں مارنے نہیں آیا ہوں، میں مرنے آیا ہوں تمہاری جگہ۔ اور جس کو یہ سمجھ میں آ جائے اس کے لیے خوشی منائی جاتی ہے آسمان پر۔ اور پھر لکھا فرشتوں کے سامنے۔ خوشی منانے والا کون ہے؟ خوشی منانے والا تو وہی ہے جس کے لیے لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ وہ کلام جو اپنی ذات سے خدا ہے، جو خدا کا کلام ہے، جو پیدا نہیں کیا گیا، جو تھا، جو ہے اور اب تک ہے، خدا کا کلام۔ اس کے لیے لکھا زفانیہ نبی کی کتاب میں، زفانیہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، سرو شکتیمان ہے، وہ قدرت والا ہے، وہی بچا لے گا اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ نجات خدا کے سوا اور کوئی دے نہیں سکتا۔ تو مسیح کیسے کہتا میں نجات دینے آیا ہوں؟ خدا کا کلام جو ہے وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا، وہ اپنی محبت میں مسرور ہوگا، رہے گا، وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ کون؟ وہ جو قدرت والا ہے، وہ جو بچا لینے والا ہے۔ فرشتوں نے یہی تو کہا تھا تمہارے لیے ایک نجات دینے والا آیا، بچانے کے لیے آیا ہے۔ کس دن یہ خوشخبری سنائی گئی تھی کسی کو نہیں معلوم، دن کا نہیں پتا، خوشخبری کا پتا ہے۔ خدا کا شکر ہے ایک دن ہم نے مقرر کر لیا، اس دن ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن دن کی پوجا نہیں کرتے۔ خدا کا شکر ہے کہیں نہیں خدا کے کلام میں لکھا، اور نہ ہی ایمانداروں کا ایسا ایمان ہے کہ جی اس دن کی پوجا کرتے ہیں۔ دن کی پوجا نہیں کرتے، ہم پوجا اس بات کی کرتے ہیں کہ خدا کے دل میں ہم کو جگہ ملی ہے، تیرے دل میں مجھ کو جگہ ملی، میرا دل پکارے مسیح مسیح۔ جس مسیح نے اپنا دل پھاڑ دیا اور کہا یہ ہے تمہارے چھپنے کی جگہ، چھپ جاؤ، اپنے دل میں چھپا لیا اس نے ہم گناہ گاروں کو، تو جن کو پناہ ملی ہے اس کے اندر، ان کی خوشی بے پناہ ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو وہ ایماندار کی خوشی ہے۔ خدا نے کہا اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام زندگی کی کتاب میں لکھے جا چکے ہیں، میں نے لکھ دیا تمہارا نام اپنے خون سے۔ جب جاؤ گے تب پڑھو گے، اب تمہیں پتہ لگے گا میں نے کیا نام دیا ہے۔ اب میرے بچوں کے نام کچھ اور ہیں، لیکن پیار سے میں ان کو کیا کہتا ہوں وہ اور بات ہے۔ میں نے اپنے بچوں کے پیار کے نام رکھے ہوئے، میرا نام بھی مجھے معلوم ہے پیار سے کیا کہا کرتے تھے میرے پاپا، میری ماما کیا کہتی تھی مجھے پیار، ایک پیار کا نام ہے وہ لکھا گیا آسمان پہ، وہ وہیں جا کے پتہ لگے گا۔ مگر خوشی اس بات کی ہے ان دنوں میں جب لوگ کہتے ہیں جی بڑا دن ہے، وہ دن کی بات نہیں ہے، خدا کے دل کی بات ہے۔ وہ دل جو رو رہا تھا گناہ گار انسان کے لیے، وہ دل جو توبہ کرنے والے کے لیے خوشی مناتا ہے، یہ اس دل کی بات ہے۔ آپ نے خداوند یسوع مسیح کے پیار کو پہچانا ہے؟ اگر پہچان لیا ہے تو بڑا دن مبارک ہو۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، خداوند کے پیارو، میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ آخری ہے میرا موقع
آپ کے ساتھ ایسے بات کرنے کا، خدا کے کلام کا ذکر کرنے کا، تو یہ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ خدا کا شکر کروں میں آپ کے لیے. لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے، میں انسان ہوں، میری بساط ہی کیا ہے، میری سمجھ بہت تھوڑی ہے، جوش تو ہے، پیار تو میں آپ کو بہت کرتا ہوں سب سننے والوں کو، لیکن میں انسان ہوں. اگر کبھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے، میرے مسیحی بھائی، میری بہن یا میرے بھائی جو آپ مسیحی نہیں ہیں، سنتے ہیں، خدا کو پیار کرتے ہیں، خدا آپ کو پیار کرتا. اگر کبھی کوئی ان برسوں میں کوئی ایسی بات مجھ سے ہوئی ہے، کوئی ایسی بات نکل گئی ہے جو آپ سمجھتے ہیں صحیح نہیں تھی، بہت غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، تو معافی مانگتا ہوں میں آپ سے. معاف کر دینا، بھول جانا. اگر کوئی اچھی بات آپ کو لگی ہے تو اس کے لیے خدا کا شکر کرنا نہ بھولنا، اور اس بات کو کبھی نہ بھولنا اپنی زندگی میں کہ خداوند یسوع جو خدا کا کلام ہے وہ زندہ ہے. اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ خدا کے تخت پر ہے اور ہماری شفاعت کرنے کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. وہ ظالم نہیں ہے، ظالم نہیں، وہ ظلم کرنا پسند نہیں کرتا، بلکہ مظلوموں کو مخلصی دینا پسند کرتا، بچا لینا پسند کرتا. جو برباد ہو رہے ہیں ان کے گھروں میں جا کے دروازے کھٹکھٹاتا. یہ خدا کا عجیب پیار ہے. وہ جو کلام خدا کا ہے گھروں گھروں میں جا رہا ہے، دنیا بھر میں جا رہا ہے، کوئی نہیں روک سکے گا اسے. خدا کی محبت کو کون روک سکے گا؟ خدا کے کلام کو روکنے کی طاقت کس میں ہے؟ کسی میں بھی نہیں. قومیں اٹھتی ہیں پھر پتہ بھی نہیں لگتا کہاں چلے گئی. بادشاہ کھڑے ہو جاتے ہیں، زوراور کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. خاک کا پتلا خاک میں مل جاتا. لیکن یہ خوشخبری جو آپ سن رہے ہو، میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے کچھ موقع دیا تھا. تو پھر وہی بات کہتا ہوں، اگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، یہ بڑا اچھا موقع، دعا کر کے خدا یسوع مسیح سے کہتے ہیں، خدا یسوع میں تجھے جانتا نہیں ہوں، لیکن میری زندگی میں تیری ضرورت ہے. تو بچانے کے لیے آیا تھا، دیکھ میرا کیا حال ہو گیا. بیماری سے بچا سکتا ہے، بدروحوں سے بچا سکتا ہے، بری عادتوں سے بچا سکتا ہے. اور جب وہ بچا لے گا تب آپ کہو کہ مجھے یاد ہے وہ دن میری زندگی میں بہت بڑا دن تھا، جب میں نے اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کے سپرد کر دیا تھا. اور اس کے بعد سے جو اس نے میری زندگی میں کام کرنے شروع کیے ہیں، آسمان پر اس کی خوشی منائی جائے گی آج، اور یہ خوشی جاری رہے گی آج سے لے کر اس دن تک جب آپ خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گے. خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند مجھ پر بھی رحم کرتا رہے. آمین.